آپ کو آج اسی گھڑی اٹھا کھڑا کرے گا، آپ کی مشکلات سے آپ کو آزاد کرے گا۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آج ایسا ہی معجزہ ہونے کو ہے آپ کی زندگی۔ اگر آپ ایمان نہیں، وقت اسی طرح جیسے میں نے پہلے سٹارٹ کے اندر یہ فرمایا میرے عزیزو کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کہلاتے تو زندہ ہو لیکن ہے مردہ۔ کبھی کبھی ہم ایسے ہی اپنے ایمان کا اظہار کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے دل میں نہیں اترنے دیتے۔ جب تک آپ اسے دل میں نہیں اترنے دیں گے تب تک آپ کی زندگی کے اندر بہت سال نہیں ہوگا۔ ایک بائبل مقدس کے اندر عورت کا ذکر ہے، 12 برس کو بیمار سی۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ بہت دفعہ آپ نے اس کا واقعہ کو سنا ہوگا۔ 12 برس بیمار، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس گئی، اپنا سب کچھ اس نے بیچ ڈالا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اس تک اس طبیب اعظم کی آواز پہنچی کہ ایک ہے جس کے پاس تیری بیماری کا علاج ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ جب یہ گواہی اس تک پہنچی تو اس کے ایمان کی بڑھوتری ہوئی، اس کے ایمان نے تقویت پائی، اس نے زور پایا۔ ایسی کمزور کہ ہسٹری بیان کرتی ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتی تھی، اتنی کمزور ہو چکی تھی، اور کسی نے آ کر یسوع کی گواہی اس کے دروازے پر دستک دے کر کہا کہ آج تیری ہی اس گلی کے اندر سے، تیرے ہی بازار سے، تیرے ہی دروازے کے سامنے سے ایک طبیب اعظم جس کا نام یسوع المسیح ہے اس کا نظر ہونے کو ہے۔ تو کیوں نا امید ہو چکی ہے؟ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑے جوش کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس طبیب اعظم کا انتظار کرنے لگی، اور اس طبیب اعظم کے ساتھ ایک بہت بڑی بھیڑ، جب بہت بڑی بھیڑ کو دیکھتی ہے شاید وہ گھبرا چکی ہو کہ میں عورت ذات اپنے آپ کو معاشرے میں کمزور سمجھتی ہے میرے عزیزوں، لیکن ایمان میں آپ کہیں پر بھی کمزور نہیں۔ ایمان سب کا برابر ہوتا ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، لیکن اس نے اسی ایمان کی دولت کھڑے رہتے ہوئے اس طبیب اعظم کا انتظار کیا، اور وہ آگے بڑھی اور اس بھیڑ میں کود پڑی اور چلتے چلتے ہاللویا اس کی پوشاک کے پلڑا کو اس نے چھو لیا۔ شاید بائبل مقدس بیان کرتی ہے، شاید نہیں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب وہ سوچ رہی تھی، گھبرائی ہوئی تھی کہ میں کیسے وہاں تک پہنچوں، تو اس کے دل میں ایک پلان آ گیا، پلان مل گیا خدا کی طرف سے کہ تو ایسے کر لے۔ تو اس کے اب یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ میں ایسا کروں گی تو میں شفاعت پا جاؤں گی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شاید میں شفا پا جاؤں، اس نے یہ نہیں کہا کہ شاید میں شفا پا جاؤں گی، اس نے کہا اگر میں اس کی پوشاک کا پلڑا ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔
اور اسی ایمان سے وہ اس بھیڑ میں گئی اور اس نے المسیحا کی پوشاک کا پلڑا چھو لیا۔ جیسے ہی یسوع مسیح قریب رک گئے اور کلام لکھا مڑ کر دیکھا اور کہا مجھے کس نے چھوا ہے؟ سب لوگ حیران تھے، اتنی بڑی تھی اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح کیا فرما رہا ہے کہ مجھے کس نے چھو دیا؟ میرے عزیزو، جب حیران ہو کر سب پوچھنے لگے تو یسوع مسیح نے کہا کہ نہیں، کسی نے چھوا ہے۔ اور وہ عورت گھبرا گئی، کیا میں کیا جواب دوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا مجھ میں سے قوت نکلی ہے۔ عزیزو، آج بھی خدا اپنے لوگوں میں سے ہو کر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ معجزات ہوتے ہیں، قوت آج بھی نکلتی ہے، قوت آج بھی نکلتی ہے، اور اس قوت کے لیے ضرور ہے کہ پیچھے لوگ خدا کے خدام کے لیے دعا کیا ہے۔ ہاللیلویا! خدا کے خدام جو آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں معجزات کرتا ہے، ان کی قوت کو ریسٹور کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ ان کے پیچھے دعا کیا کریں۔ کون کون دعا کرتا ہے؟ دعا کیا کریں تو پھر خدا اور کثرت سے اپنے لوگوں کو استعمال کرے گا۔ ہاللیلویا! سو میرے عزیزو، یسوع کی ہوئی ہڈیوں کی وادی کے اندر خدا اپنے بندہ حزقیل کو لے جاتا ہے اور خدا کلام کرتا ہے، سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ اب جواب کیا؟ کبھی کبھی ایسے بھی خطاب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں آپ بات سن میرے ضرور ہونا ہے، اور کسے کوئی نہیں ہو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ اے خدا تو ہی جانتا ہے، خدا ہی جانتا ہے، خدا ہی یہ قدرت اور اختیار اور یہ اتھارٹی دیتا ہے، اور اس معجزہ کو اپنی زندگی میں رسیو کرنے کے لیے ضرور ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں، ایسے ہی جیسے اس 12 برس کی عورت نے کیا، اور وہ اپنے معجزہ کو لے کر وہاں سے واپس لوٹی۔ جب ہمارا بھی یہ ایمان ہوگا تو پھر خدا ہماری زندگی میں بھی ایسے معجزات کرے گا۔ جب اس نے یہ جواب خدا کو دیا تو پھر خدا نے اگلا پلان بھی اور یہ رکھ دیتا۔ ایسے ہی جب ہم ایمان کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، ہمارے دلوں کو کھولتا ہے، ہمیں نئے نئے پلان بخشتا ہے، اور ان پلان پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن جدو اسی وہی مرضی جو کام نہیں چاہتے تو پھر انجی کے نہیں کہ خداوند ہاتھ چھوٹا ہے اور نہیں چھو سکتا، خداوند جانکاری ہے اور نہیں سن سکتا۔ لیکن جب ہمارا ایمان اتنا بڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے،
تو میرے عزیزو پھر وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے، معاوضات بھی کرتا ہے۔ بے شک ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دانیل نے کتنے دن انتظار کیتا؟ ہاں جی 21 دن۔ بڑیاں رکاوٹاں آندیاں نے، جدوں جواب آندا نا اتوں تے آندے بڑیاں لڑائیاں کرنیاں پਈਆਂ ہیں، بہت لڑائیاں کرنیاں پਈਆਂ ہیں۔ اور جب اس جواب کو لے کر پہنچا تو اس نے بتا دیا کہ تیری جواب کا جواب تو اسی دن خدا نے دے دیا تھا، لیکن مجھے رستے میں بہت ساری جنگ کرنا پڑا۔ ہمیں گھبرانا نہیں، اس کے وعدوں کا انتظار کرنا ہے، اور خدا ان سوکھی ہوئی ہڈیوں کو بحال کرے گا، اور غیر ایمانداروں کو خدا اپنی بھیڑ میں پھر اپنی قدرت کے وسیلہ سے داخل کرے گا، شامل کرے گا۔ اور وہ کیسے کرے گا؟ کہ آپ کے وسیلہ سے آپ جب اس کی خوشخبری کو عام کریں، جب آپ اس کی گواہی کو دیں گے، جب آپ اس کے نام کو عزت اور جلال بغیر شرمائے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے دلیری کے ساتھ اس کا پرچار کریں گے، تو پھر خدا آپ کے وسیلہ سے کام کرے گا، اور سوکھی ہوئی ہڈیاں پھر سوکھی ہوئی نہیں رہیں گی، وہ زندہ ہو جائیں گی، وہ ایماندار بن جائیں گے، وہ قوت پائیں گے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر کھڑے ہو کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو کثرت کی برکت دی۔ آمین۔